کہ وہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت ساری چیزیں غیب ہیں جو، اور قرآن مجید میں بہت سارے ایسے استثناءات ہیں جن میں وہ دوسروں کی بنسبت ہے، وہ استثناء وہ مثلا ہماری نسبت ہے، اور بہت پہلی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ان باتوں کا، وہ ان کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بخاری میں موجود ہے، اس صحابہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے اول خلقت سے لے کر قیامت تک کیا ہوگا، اور قیامت کے بعد جنت والے جنت جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ جائیں گے، سب کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں کہ انی انظر الی حوضی، یہ کتنی یہ جملہ زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث میں پایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ ابھی مدینہ میں بیٹھے ہیں سنہ 5 ہجری سنہ 10 ہجری میں، اب حوض کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خبر دے رہے ہیں کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں اور وہ ابھی ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، حضرت جعفر تیار علیہ السلام۔ تو یہ علم غیب ہے، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اگر کسی کو دے تو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، وہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اور بہت ساری چیزیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے، وہ علم ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو محو ہو جاتی ہے، جو چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ مقدرات جو قابل تغییر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قدر جو ہے 2 قسم کی ہے، ایک قدر ہے جو تغییر پاتی ہے، قدر ہے جو تغییر نہیں پاتی۔ وہ جو تغییر پاتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور جو تغییر نہیں کرتی وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو لذا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ آیہ قرآن میں نہ ہوتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، میں قیامت تک خبر دیتا کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، وہ حالات کے طور پر اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل لیتا ہے۔ تو اسی لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر کو بہت ساری نئی چیزیں نازل ہو جاتی ہیں۔ جی سر بولیں۔ جی میرا یہ تھا کہ آپ نے جو ایکسپلینیشن کی، اوکے، لیکن میرا کوسچن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، نہ کہ حضور کے بارے میں۔ حضور از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے پاس تو اسپیشل چیزیں ہیں، میں حضرت علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہوگا نا، جو جانشین ہوگا، ان کا جو وصی ہوگا، ان کا جو خلیفہ ہوگا، ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے۔ اگر ایک شخص سرجن ہے، وہ سرجن یہاں سے چلا جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ عقلان اور نقلان یہ بات ہے کہ بھئی خلیفہ میں وہی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مستخلف عنہ سے میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں کسی کا جانشین ہوں، دیکھیں ابھی یہاں پہ فرض کریں میں کوئی شخص انگلش ٹیچر ہے، وہ شیکسپیئر پڑھاتا ہے، اب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، میں اس کی جگہ پہ میں وہاں پہ بھرتی ہو جاتا ہوں، مجھے یہ کوالیفیکیشن مجھے آنی چاہیے کہ میں شیکسپیئر کو پڑھا سکوں۔ اگر میں انگلش نہیں جانتا تو میں نہیں پڑھوں، وہاں پہ غلط ہے کہ میں وہاں پہ بنوں، ٹھیک ہے نا خلیفہ۔ تو لذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں، علم میں، عصمت میں، شجاعت میں، طہارت نفس میں، عصمت میں، پاکی میں، اسوہ ہونے میں، ہر چیز میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے میں، وہ سب کے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے، سوائے کس کے؟ سوائے نبوت اور رسالت۔ جی وہ مستثنی ہے۔ آپ کا یہ ماننا ہے، کیونکہ ہم سیشن میں ایسے ہیں، آپ کو کنفرم پتا ہوگا کہ میں آپ کی بات سے اگری تو نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا تو ایک الگ ہے نا ان کی حیثیت، اب جو حضرت علی کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس میں وہ ساری کوالٹیز ہوں گی، یہ آپ مجھے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کچھ ایسی جگہ سے جو ہمارے دونوں کے درمیان کامن ہو، نہ کہ آپ حدیث سے، نہ آپ اپنی حدیث سے، میں نے آپ کو سے نہیں دکھائیں گے، پلیز کوشچن کر رہے تھے، آپ صرف مجھے وہاں سے دکھائیں گے جہاں کامن ہو۔ کامن ہونے کا یہ ہوگا کہ جو بات آپ بھی تسلیم کریں گا میں بھی کروں گا، میری حدیث کو آپ نہیں مانتے، اگر آپ کوٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ حجت نہیں بنتی، آپ اگر اپنی کرتے وہ میں نہیں مانتا، آپ اسی جگہ سے دکھائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے۔ اچھی بات ہے، میں 2 کامن باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات میں دکھا چکا ہوں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے نوٹس نہیں لیا، وہ عقل ہے ہمارے وہاں۔ میں نے سنا، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سنا۔ ہاں بالکل، اگر آپ سن لیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں آپ اگری نہیں کرتے، آپ یہاں کس جملے سے اگری نہیں کرتے؟
ایک شخص اگر ایک پوسٹ ہے، وہ چاہے کسی کالج کے پروفیسرشپ ہو، کیا کسی ہاسپٹل میں کسی سرجن کا ہو، یا کسی معاشرے کے لیڈر کا ہو، اگر اس پوسٹ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ کوالیفیکیشن وہاں پہ لازمی ہونے چاہیے. اگر وہ شخص وہاں سے مر جاتا ہے، وفات پاتا ہے، یا وہ وہاں سے قتل ہو جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ شخص جو اس کے ریپلیسمنٹ ہوگا اس میں کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ سے اگری نہیں کرتا. آپ اس میں اگری نہیں کرتے تو اس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے، سورج سے روشنی نہیں ملتی، روشنی کہیں اور سے. یہ آپ کی کوالٹی ہے، سب آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اگلے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، میں تو عقلی بات آپ سے. بھائی صاحب آپ بات کرنے دیں، آپ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دیکھیں یہ عقلی بات ہے، ایک واضح بات ہے. یہ اسی طرح دنیا کے جتنے پوسٹ ہیں، اسی طرح ایک پوسٹ ہے نبوت کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں. اب ہر نبی کے بعد نبی نے تو مرنا ہے، جو بھی نبی ہو اس نے آخر میں مرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت ملے گا، ایسا نہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کو بھی موت ملے گا. نبی نے جب بھی نبی کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے، اس کی جگہ جو شخص آ جاتا ہے اس کے لیے کوالیفیکیشنز وہی ہونے چاہیے. جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح کے کوالیفیکیشنز. اگر وہ شخص جو دنیا سے چلا ہے، مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، اس کی لیڈرشپ کی ایسی خاصیت ہے کہ وہ اعجاز کے ساتھ کبھی علم غیب کے ساتھ معاشرے کے مصالح کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اپنے قوم کو لیڈ کرتا ہے، تو اس کی جگہ آپ ایک ایسے شخص کو لائیں جو تیمم بھی نہیں جانتا، وضو بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. تو لہذا یہ بات پہلی عقلی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا، ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، سوائے وہ باتیں جو شرعاً مستثنا. شرعاً کیا ہے؟ نبوت، رسالت، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے، لیکن باقی سب چیزیں ہونی چاہیے. اوکے، تو اس میں سے یہی ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں عقلی دلیل کے علاوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پاک کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جو علم موسیٰ کے پاس تھا، ہارون کے پاس تھا. اس طرح نہیں تھا. یعنی جو بھی علم وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، آیہ قرآن ہے کہ اس کو میرے امر میں شریک کر دو. اس کے امر جو ہے نا، لفظ امر عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. دو طرح کے استعمال ہوتا ہے نا اردو عربی میں. ایک امر ہے اس کا جمع ہے اوامر، ایک امر ہے جس کا امر ہے امور. یہ اوامر کا مطلب ہے کمانڈز، جو فرمان ہوتا ہے. یہاں پہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس سے مراد کمانڈ نہیں ہے، فرمان نہیں ہے. امری سے مراد وہ امر ہے جس کی جمع امور. یہ کہ بہت ہی عام ہے، اور ہر چیز دنیا میں ہر چیز. پلیز سن لیں، آپ نہیں سن رہے تو دوسرے تو سن رہے. کم از کم امر جو ہے ایک ایسی چیز ہے، جو ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر چیز کو وہ سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. آل انکمپسنگ، محیط، ہر چیز پہ ہاتھ رکھیں، وہ امر ہے. ایک شے، ایک چیز ہے، اس کو میرے کام میں شریک کر دو. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو امر ہے، اس کے معجزات، اس کے علم، اس کی شریعت، اس کی پیشوائی، اس کی امامت، یہ سب ان سب کاموں میں بنص قرآن کریم حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہے. جب ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم میں شریک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی رتبہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، او انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، اور انسان شہر کی طرف جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے جاتا ہے. شہر کیوں میں اگر آپ دیوار سے پھلانگ کے جائیں گے جانے کی کوشش کریں گے، وہ چور ہے، وہ آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، وہاں پہ آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عبارت اخرى، تمام علوم کے معلم، تمام علوم کے ترجمان، تمام علوم کو پھیلانے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اوکے، کہ یعنی جس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ملنا ہے تو اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شاگردی سے، ان کی اتباع سے، اور ان سے ان کی آگے تعلیم حاصل کرنے سے ملے گی، چاہے وہ علم غیب ہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علوم دے دے، پھر ان کو دنیا سے ہٹا لے، پھر وہ علوم ان کے جانے کے بعد بھی دنیا سے مرتفع ہو جائے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب علم کے ساتھ دنیا میں آئے، ان کے مرنے کے بعد وہ علوم انہوں نے ان علوم کو کبھی نہیں لکھایا، کسی کو بتایا بھی نہیں، یعنی علی علیہ السلام کو نہیں بتایا، اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بتایا، صحابہ کو تو ویسے بھی نہیں سکھایا۔ تو وہ جب چلا گیا تو بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ اگر وہ صاحب بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اہل مدینہ تو اتنا پسماندہ علاقہ، ان کو بے حساب بے نہایت علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اگر ان کے جانے کے